بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آپ جس ملک میں ہیں، اس ملک میں اسلام کی نسبت نہ کے برابر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت اور امن سے رکھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی شکر ادا کی جائے یہ کم ہے۔ قرآن مقدس کی سورۃ التین کی چند آیات ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چند چیزوں کی قسم کھائی۔ والتین قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی سوچے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ عام طور پر دنیا میں قسم جو لوگ کھاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، ایک بار قسم کھاتا ہوں، دو بار قسم کھاتا ہوں، تاکہ آپ کو اس پر یقین ہو جائے کہ میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانا پڑے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات میں صداقت اور سچائی نہیں ہے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو مفسرین نے اس کی کئی وجہیں لکھی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور بلد امین کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ بلد امین سے مراد مکۃ المکرمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا جنگل ویرانے میں چھوڑ کر جب جانے لگے تھے تو دل تو پھٹ رہا ہے، باپ ہیں، درد تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو جاتے جاتے انہوں نے اس ملک کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، لوگوں کے دلوں کے طرف مائل کر دیجیے اور ان لوگوں کو اپنے پھل میں سے کھلائیے۔ ایسی درد کے ساتھ مانگی گئی دعا ہے کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہو تو چلا جائے حرم میں دیکھ کر چلا آئے، حج و عمرہ میں چلے جائیے، ایسے ہی چلے جائیے، دیکھ کر آئیے کیسا امن ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دلوں کو مائل کر دیا۔ لاکھ لاکھ روپے خرچ کر کے پوری دنیا سے انسان، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ پھر دنیا کے اچھے سے اچھے فروٹ، پوری دنیا کی سرزمین سے سب سے اعلیٰ قسم کے پھل وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن ایسا قائم کر دیا ہے کہ 37 لاکھ 40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور کوئی بندوق نہیں چل رہا ہے، کوئی لاٹھی
چارج نہیں ہے، کوئی ہو ہنگامہ نہیں ہے، ایک ایسا نظام چل رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ناتھوں میں نکیل ڈال دی ہے اور سب کے گردن میں رسی ڈال دی ہے کہ اس رب کے حکم سے سب اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے چل رہا ہے۔ عام طور پہ 10 لاکھ لوگ کہیں جمع ہو جائیں تو ایک آدھ حادثہ تو ہو ہی جاتا ہے، 10 لاکھ دور کی بات ہے، 10,000 جمع ہو جائیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ 37 لاکھ کی تعداد ہے، کوئی کسی کو چوٹ نہیں، کسی کو درد نہیں، کسی کو کرا نہیں۔ بہرحال یہ بات تو ایک اضافی بات آ گئی سامنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک لفظ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، عام طور پہ جماعت کے ساتھی بیان کرتے ہیں 18,000 مخلوقات، لیکن کہیں تو اس طرح لکھا نہیں ہے 18,000 مخلوقات۔ اللہ نے کتنے مخلوقات پیدا کیے وہ اللہ کو معلوم ہے، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کیے، اور ایک ایک مخلوق کے نسلوں کی تعداد اتنی ہے کوئی گن نہیں سکتا۔ ان ہزاروں ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، اسی میں سے ایک مخلوق ہاتھی ہے، اسی میں سے مچھلی ہے، اسی میں سے کتا ہے، اسی میں سے بلی ہے، الگ الگ مخلوقات ہے، پھر اس کی تعداد الگ الگ ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے جو جسمانی ساخت اللہ نے بنائی اس کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس انسان کو عزت بخشی ہے، شرف بخشی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے لے کر 40 تک دیکھیے آپ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو، فرشتے جو افضل مخلوق ہے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، اور تمام فرشتے ایک لفظ میں فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ کیوں کرایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور اس علم کے ذریعے سے تمام مخلوقات پر انسانوں کو افضل بنایا، اشرف بنایا، اور تمام دنیا کے موجودہ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، ان سے اللہ نے سجدہ کروائی۔ میرے بھائیوں، ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام عزتوں کے باوجود آج ہم انسانوں کی حالت جانوروں سے بدتر ہے۔ ان تمام شرافت کے باوجود، ان تمام کمالات کے باوجود ہم انسانوں کی حالت جانوروں سے بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل قرار دیا، جس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے نظام کو چلایا، جس مخلوق کی خدمت میں تمام دنیا کے مخلوق کو لگا دیا، وہی مخلوق اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، وہی مخلوق اللہ تعالیٰ کے بغاوت میں اتری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شکرانے کے طور پر ہم انسان اپنی حقیقت کو پہچانیں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کریں، اور اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان دیا ہے، انسان انسیت سے بنا ہے، مانوس ہونے سے بنا ہے، اسی لیے اس کو ہندی میں منشیہ بولتے ہیں، یعنی آپس میں تعلق قائم کرنا، آپس میں جوڑ قائم کرنا، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے پریشانی کو سمجھنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ بھائی اپنا پیٹ تو جانور پال لیتے ہیں، کتا کبھی بھوکے نہیں سوتا، وہ کہیں نہ کہیں سے کھا ہی لیتا ہے، شیر بھی درندوں پہ شکار کر کے، چرندوں پہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ انسان کے لیے ہمدردی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے جیے، غیروں کے لیے سمجھے۔ آج ہماری حالت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی ملک میں کسی جگہ پر کسی آدمی کو، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو درد میں دیکھتا ہوں، اس کی خبر مجھے ملتی ہے تو میرے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ جب میں کسی مسلمان کو درد میں دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ اس زمانے میں اخبارات ہوا کرتے تھے، کوئی اخبار چلا یا اس پہ کہیں چھپا ہے کہ فلاں جگہ ایک مسلمان کو مار دیا گیا، ایک مسلمان بھوک سے مر گیا، تو حضرت کہتے ہیں ایسے واقعات سننے سے میرے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا، میں کئی روز کھانا نہیں کھا پاتا، میرے چہرے زرد پڑ جاتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کانٹے مارے جا رہے ہیں، اور سب کچھ سننے کے باوجود ہم موبائل پر وہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مزے لے کر کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی کہلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت میں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات یقیناً بڑے عبادت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دے، لیکن حقوق العباد کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق جو گائیڈ لائن دیا گیا شریعت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، مراد نبی، جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ تمام صحابہ مرید انبیاء ہیں، مرید نبی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق وہ مراد نبی ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور سب لوگ ان کی طرف جھکنے والے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، گویا کہ مراد نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے اللہ دین اسلام کو تقویت بخشیے دو عمر میں سے کسی ایک ذریعے سے، یا تو عمر ابن خطاب یا ہشام ابن عمر، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے ایسا مقام بخشا کہ ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت لگاتے تھے، گشت لگاتے گئے، دیکھا کہ ایک جگہ کوئی عورت ہے، کہیں خیمہ لگائی ہوئی ہے اور چولہے پہ کچھ رکھی ہے، ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے۔ حضرت عمر گئے، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ اس میں کیا بن رہا ہے؟ کہا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، بس پانی رکھ دی ہیں بچوں کو تاکہ تسلی ہو جائے کہ کچھ کھانا بن رہا ہے، تاکہ بچے اسی انتظار میں سو جائیں اور میں ان کو بہلا پھسلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، رونے لگے، کچھ نہیں کہا وہاں پر، نہ یہ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، نہ یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں۔ وہاں سے واپس آئے اور اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اسلم آٹا تیار کرو، گھی لو، پنیر لو، جو سامان ہے سب لو، اور میرے پیٹھ پر لا دو۔ پوری دنیا کے اوپر راج کرنے والا اسلامی مملکت کا واحد بادشاہ اپنے پشت پہ ایک بوری آٹا لاتا ہے۔ غلام کہتا ہے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم غلام اور خادم کس کے لیے ہیں؟ ہمیں حکم دیجئے کہاں پہنچانا ہے۔ کہا کہ کل قیامت کا بوجھ میرا تم نہیں اٹھاؤ گے، میری رعیت میں، میرے ملک میں کوئی بھوکا سو جائے اور عمر بادشاہت کرے تو اللہ تعالیٰ عمر کو بھی معاف نہیں کرنے والا ہے، میرے پشت پہ لا دو، میں کھانا پہنچاؤں گا۔ چنانچہ پورے بوری بھرا اور اپنے پیٹھ پر لاد کر لائے، پھر کھانا تیار کیا، اپنے پاس بیٹھ کے کھانا تیار کر کے بچوں کو اٹھایا، کھلایا۔ جب بچے جو روتے ہوئے سوئے تھے ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی گئی تھی ہم کو۔ آج فلسطین کے حالات کیا ہیں؟ ہر آئے دن 100 میں سے 80 لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب بم بارود نہیں چل رہے ہیں، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کو کرنا تھا، دنیا کے سب سے زیادہ جسم کے معذور لوگ فلسطین میں ہیں۔ کسی بچے کے پاس ایک پیر نہیں، کسی کے پاس دونوں پیر نہیں، کسی کے پاس پیر اور ہاتھ دونوں نہیں، کوئی آنکھ سے معذور، کوئی کان سے معذور، کوئی دماغ سے معذور۔ نوجوانوں کا وہی حالت ہے، معصوم بچوں کی وہی حالت ہے، ماؤں کی وہی حالت ہے، بہنوں کی وہی حالت ہے، اور ہم بے حیا مسلمان
اپنے موبائل میں ان کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرنا، کم سے کم رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے تو اللہ سے کہتے میرے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تیرے بس میں سب کچھ ہے۔ تو ابابیل پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کیا تھا، اپنے ان معصوم بچوں کی حفاظت کر دے۔ وہاں کے معصوم بچے دودھ کے بغیر ماں کے گود میں تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس تو جو ہے اس کو بھیجنے کا انتظام فرما دے کم سے کم۔ کل قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھ دے تم رات میں پیٹ بھر کے سوتے تھے، تمہارے بچے کو بخار ہوتا تم تڑپ اٹھتے تھے، ایک سے ایک ڈاکٹر تلاش کرتے تھے، وہاں کی حالت تو یہ ہے دونوں پیر سے بچے کا بارود سے دونوں پیر ختم ہو گیا، ہاتھ ختم ہو گئے، نہ کوئی دوا ہے نہ انجیکشن ہے، بغیر دوا کے، بغیر انجیکشن کے، بغیر سن کیے ہوئے بچوں کے پیر کاٹے جا رہے ہیں، معصوم 4 سال کے بچوں کے پیر کاٹے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم صرف مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ای خیال است و محال است و جنوں، یہ دیوانوں کی بڑھ ہوگی۔ ہمارے لیے ایک کام جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو تنہائی میں اٹھ کر کسی مسجد کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیے، اے اللہ میرے بس میں جو ہے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کل کو قیامت میں میرا گریبان مت پکڑنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے بس میں دعا تھا، اللہ میں نے دعا کر دیا، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہاں کی حفاظت فرما دے۔ ہم میں سے کوئی نہیں کیے ہوں گے، شاید کوئی کیا ہو تو کیا ہو۔ میرے بھائیوں، انتہائی درجے کی سخاوت کی بات ہے، انتہائی درجے کی بزدلی کی بات ہے، انتہائی درجے کے اسلام سے دوری کی بات ہے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ بھائی یہ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ہم کم سے کم کچھ کھانے کا انتظام جس شکل سے ہو سکے، ہر جگہ انتظام کیا جا چکا ہے، ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو وہاں کچھ پہنچا سکتے ہوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مصر کا ایک نوجوان سمندر کے کنارے بیٹھ کر، دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر بہت سارے بوتلوں میں، کسی میں دودھ پیک کر رہا ہے، کسی میں پھل ڈال رہا ہے، کسی میں آٹا ڈال رہا ہے، کسی میں کچھ ڈال رہا ہے، کھانے کا سامان پورا پیک کیا اور کہا کہ میرے اللہ، زور سے بول رہا ہے کہ یہ میں سمندر کے حوالے کرتا ہوں، یہی دریائے نیل تو نے نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کے لیے تو نے تابع کر دیا تھا، عمر فاروق کے حکم سے اس کو چلایا تھا، اے اللہ اس دریا کو حکم دے دے کہ میرا یہ سامان کھانے کا ان معصوم لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور پھر کل کی ایک تصویر آئی ہے کہ یہاں سے جو بھیجا گیا ہے یا جس ملک سے جو سمندر کے حوالے کیا گیا، لوگ وہاں سمندر کو کنارے اس انتظار میں ہے کچھ کھانے کو مل جائے تو لوگ وہاں سے وہ بوتل اٹھا کے کوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے، کوئی اس سے کھانا کھا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ پتہ نہیں وہ آخری گھونٹ کسی بچے کے لیے ثابت ہو، مرتے ہوئے بچے کے لیے آخری گھونٹ ثابت ہو۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ، اپنے پیسے کا کچھ حصہ، اپنے مال کا کچھ حصہ، ارے اللہ کے لیے معلوم کی تحقیق کیجئے۔ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو، آپ کا بھائی پریشان ہو، آپ کے باپ بیمار ہو، آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کریں گے۔ آپ کا بھائی امریکہ میں ہو، وہاں بیمار ہو، وہاں پیسے بھیجنے کا بھی انتظام کر لیں گے، تحقیق کر لیں گے۔ اس کے لیے بھی تحقیق کیجئے، جیسے بھی ہم کو 2 روپیہ وہاں پہنچانا ہے، ہمارے پاس جو حیثیت ہے اسی اعتبار سے ان کی مدد کریں گے، اسی اعتبار سے ہم ان کے لیے پہنچائیں گے مدد، تاکہ ان بیچارے اس کے لیے تو کوئی حکومت منع نہیں کرتی ہے آپ کو، دنیا کی کوئی حکومت یہ بات منع نہیں کرے گی آپ کو، ہر جگہ اجازت ہے کہ آپ کسی پریشان حال کو پہنچا سکتے ہیں مدد، آپ ہر جگہ اس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، سسٹم ہے، آپ تحقیق کیجئے اور کچھ حصہ اپنا ضرور لیجئے، اس میں ہو سکتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی چیز کو دیکھ کے ہماری بخشش کر دے۔ رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ نماز کو نہ عبادت کے کسی چیز کے اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو 80 سال کے گناہگار کو ایک اچھے عمل پر معاف کر دیے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر 80 سال ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، وہ آدمی بقیع قبرستان میں
مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا جو مدفن ہے بقیع قبرستان، 10,000 صحابہ کرام اس میں مدفون ہیں۔ اس بقیع قبرستان میں ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا کھڑا ہو کر دعا یوں کرتا ہے، اللہ 80 سال تک میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں نے کبھی آپ کا نام نہیں لیا، میں گانا گاتا تھا، مجھے پیسے ملتے تھے، میں کھاتا تھا، عیش و مستی کرتا تھا، اب دانت ٹوٹ گئے، نہ کوئی گانا سنتا ہے، نہ میرے منہ سے آواز نکلتی ہے، اب پیسے نہیں ہیں، مجھے بھوک لگے تو کھانا کھلا دے۔ وہ یہ نہیں کہا اللہ مجھے گناہ کو معاف کر دیجئے، اس نے کہا اللہ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ دل میں القاء کر رہے ہیں، عمر تم یہاں سوتے ہو، میرا ولی بندہ وہاں پر بھوکا وہاں کھڑا ہے، جاؤ کھانا پہنچاؤ۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی اور چادر گھسیٹتے بغیر چپل پہنے دوڑ لگائی بقیع قبرستان کی، دوڑ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی دیکھا، وہ تو بھاگنا شروع کیا، یہ تو عمر آ رہے ہیں، عمر تو ماریں گے ہم کو، کیونکہ میں تو یہاں کا بہت ہی غلط آدمی ہوں۔ عمر سے سب ڈرتے تھے جو غلط تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی کیوں بھاگتے ہو، رکو۔ کہا نہیں آپ تو مجھے ماریں گے۔ کہا رہے ماروں گا کیسے، مجھے تو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ پاس گئے، کہا کہ آپ کیسے آئے؟ کہا کہ جس کو تم نے پکارا اس نے مجھے بھیجا، تم کو بھوک لگی تھی، مجھے حکم ملا ہے کہ تم کو میں کھانا پہنچاؤں۔ اتنا سننا تک وہ 80 سال کا بوڑھا اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا ربا میں تیری رحمت پہ قربان جاؤں، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، سجدے میں گرا اور اس کی موت ہو گئی، اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہو سکتا کل قیامت میں ہماری نماز، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات کسی کام نہ آئے، دل میں ایک درد ہو، ایک آنسو گرا ہو ان غریبوں، ان محتاجوں، ان بے بسوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو وہی منظور ہو، اللہ کہے چلو میرے بندوں کے لیے اس بندے نے 2 آنسو گرائے تھے، چلو میرے بندوں کے لیے اس بندے نے 2 لقمہ کھانے کا انتظام کیا تھا، اے فرشتوں اس کی بخشش کرو، اس کو جنت میں داخلہ کر دو، کوئی بعید نہیں اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مومن کی صفت حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا المومن کل بنیان، مومن ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دیوار دوسرے دیوار کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دیوار جو کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کو الگ الگ اینٹ میں رکھا گیا ہوتا، الگ الگ ہوتے، ایک معصوم سا بچہ بھی اینٹ اٹھا کے پھینک دیتا۔ آج بڑے سے بڑے آدمی اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ کیا پیاری مثال اللہ کے نبی، المومن کل بنیان، مومن اینٹ کی مانند ہیں، یا شد بعضہ بعضا، ایک دوسرے سے مل کے دوسرے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے اور اس کو ستانے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اس کے آرام کا، اس کے دکھ کو دور کرنے کا، اس کے تکلیف کو دور کرنے کا، اس سے ساتھ ہمدردی کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان معصوم فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے، بے بس بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، بھوکوں کو اللہ کھانا پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ معصوم بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کی اللہ عزت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔